السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ التحریم کی آیت نمبر 9 سے ہم شروع کریں گے، جس میں بیان فرمایا گیا: اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد جاری رکھو، ان پر سختی کرو، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر آنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اگلی آیت کے مطابق بیان فرمائی ہے اللہ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کی نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، پس وہ دونوں نبی ان کے شوہر اللہ کے مقابلہ میں ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، اور انہیں حکم ملا کہ تم دونوں داخل ہونے والی ہو دوزخ میں دوزخیوں کے ساتھ، اور داخل ہو جاؤ دوزخ میں۔ اور اس طرح اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش فرمائی، جب کہ اس نے دعا مانگی: اے میرے رب، بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک جنت میں گھر، اور بچا لے مجھے فرعون سے اور اس کے کافرانہ عمل سے، اور مجھے اس ستم پیشہ قوم سے نجات دے۔ اور دوسری مثال محترمہ دختر عمران کی ہے، جس نے اپنے گوہر عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے پھونک دی اس کے اندر اپنی طرف سے روح، اور مریم نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، اور اللہ کی فرمانبرداروں میں تھی۔ ان آیات کی تفسیر کی روشنی میں کفار کو اپنی ثروت اور اپنی سروری پر بڑا گمنڈ ہوتا ہے، اور اہل حق کی غربت اور بے بسی کو دیکھ کر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس طرح آج ہم معزز اور سرفراز ہیں اور یہ لوگ کمزور اور بے نوا ہیں، پہلے تو قیامت آئے گی ہی نہیں، اور اگر برپا ہو بھی گئی تو وہاں بھی سیم یہی حالات ہوں گے، ہم ہی یعنی کہ ہماری ہی عزت افزائیاں ہوں گی اور ہم پر ہی نام و کرام کی بارش ہوگی، اور یہ مسلمان اس دن بھی اس قسم پرستی کے عالم میں ہوں گے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کا دن ہمارے محبوب مکرم اور اس کے غلاموں کی عزت افزائی کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بلند کرے گا، مقام محمود پر آپ کی جلوہ فروز ہوں گے، اور لوائے الحمد آپ کے دست مبارک میں ہوگا۔ جملہ انبیاء آپ کے ظل ہمایوں میں اپنا لیے ہوں گے، اور وہ مسلمان جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کی شان ہی نرالی ہوگی۔ بارگاہ الہی سے انہیں گناگوں انعامات بخشے جائیں گے، انہیں اذن ملے گا کہ اپنے ماں باپ، بیویوں، بچے بچیوں، بھائی بہنوں اور دوست و احباب کی شفاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نبی کو اور ان کے غلاموں کو رسوا ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ کفار کی غلط فہمیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگلی آیت کے مطابق کہ اہل ایمان میدان حشر میں بالکل ممتاز ہوں گے، ان کے آگے ان کا نور ایمان چمک رہا ہوگا، اور ان کے دائیں جانب بھی روشنی ہی روشنی ہوگی، اور دوسرے لوگ اندھیریوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ مومن عرض کریں گے کہ اے رب، ہمارے نور کو اور تابیانیاں بخش، یعنی اور چمکا ہمارے نور کو، ایسا نہ ہو کہ راستہ میں بجھ جائے۔ الہی، جنت کا جو سفر ہمیں درپیش ہے اس میں یہ شمع روشن رہے، یہ چراغ جلتا رہے، ہمیں بخش دے۔ بے پایہ رحمتوں کے باوجود ان کے عجز و نیاز کا یہ عالم ہوگا کہ اہل حق کی یہی امتیازی شان ہے۔ اگلی آیت کے مطابق حکم ہو رہا ہے کہ اے میرے نبی، کفار و منافقین سے جہاد جاری رکھو، کبھی شمشیر و سنہ سے، کبھی نوک قلم اور قوت بیاں سے، کبھی میدان کارزار میں، کبھی افکار و نظریات کی رزمگاہ میں، تمہارا نعرہ اللہ بلند ہوتا رہے، مخالفت کے طوفانوں میں بھی حق کا چراغ روشن رہے، تمہاری جوان مردیاں اور اعلیٰ ظرفیاں باطل کا تعاقب کرتی رہیں، تمہاری شدت اور سختی سے کفر پر لرزہ طاری رہے۔ لوگوں کو حلم اور نرمی کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن حضور کا حلم اور شان رحمتیں اتنی عمیق ہے کہ حضور کو وغلظ علیہم کا حکم دیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ضیاء القرآن جلد دوم سورہ توبہ آیت نمبر 73 کا حاشیہ۔ اگلی آیت کے مطابق مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ہمسائے ہیں، ہمیں ایمان لانے اور جان جوکھم میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر قیامت آ بھی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اور کفر کے باوجود ہم بخش دیے جائیں گے۔ ان کی اس غلط فہمی کو اس آیت میں دور کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی مثال دی کہ بیوی کا اپنے خامند سے بڑا قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے دونوں کی خوشی اور دکھ، دونوں کی راحت اور تکلیف، دونوں کی خوشحالی اور محرومی یکساں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ تعلق بھی اس وقت بے معنی ہو جائے گا
جب تک بیوی رشتہ اسلام میں منسلک نہ ہو۔ یہ سمجھانے کے لیے کسی ولی، کسی عالم، کسی بزرگ کی بیوی کی مثال پیش نہیں کی گئی، بلکہ جلیل القدر انبیاء کی بیویوں کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کے دلوں میں نفاق تھا اور کفر تھا۔ وہ اپنے نامدار شوہروں کی رسالت پر ایمان نہ رکھتی تھی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی، ان کی غیبت کیا کرتی تھی، ان کا دل دکھایا کرتی تھی، اس لیے چونکہ وہ کافر تھی، ایمان سے محروم تھی۔ ان کا پیغمبروں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکا اور انہیں دوسرے جہنمیوں کے ساتھ جہنم رسید کر دیا گیا۔ پھر بیان فرمایا گیا، اے کفار مکہ، تم یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دو کہ جب تک تم کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان سے بہرہ نہ ہوگے، کسی کی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی، بلکہ تمہارے لیے شفاعت کرنے کی کسی کو اجازت تک نہیں ہوگی۔ متعدد مقامات پر تفصیلاً بتایا جا چکا ہے کہ شفاعت مومن گناہگار کے لیے ہے، کفار و مشرکین اور منافقین کے لیے ہرگز نہیں۔ بکثرت ایسی صحیح احادیث موجود ہیں جن سے صراحتاً پتہ چلتا ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، حضور کی امت کے اولیاء، شہداء اور علماء بھی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا، یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ ان کی خیانت کی نوعیت یہ تھی کہ وہ دونوں کافرات تھیں، دلوں میں نفاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت نوح کی بیوی آپ کو مجنوں اور دیوانہ کہتی اور مذاق اڑاتی۔ حضرت لوط کی بیوی آپ کے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جب بھی آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا تو وہ انہیں اطلاع کر دیتی اور وہ بے غیرت دندناتے ہوئے حضرت لوط کے مہمانوں پر حلہ بول دیتے۔ خیانت سے مراد بدکاری نہیں، کیونکہ ہر نبی کی بیوی اس عیب سے ہمیشہ پاک ہوتی ہے۔ اگلی آیت کے مطابق فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ بہتے دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق اس نے نکالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام بھی اسی نے کیا تھا۔ بعد میں آپ کے معجزات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی تھی اور ہمیشہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کیا کرتی تھی۔ ہر فرعون کو پتہ چل گیا کہ آسیہ اسے خدا تسلیم نہیں کرتی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے اور موسیٰ کے خدا کو ہی اپنا خدا مانتی ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے آپ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں ٹھونک دی اور چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا، لیکن آپ کی استقامت اور پامردی کا یہ عالم تھا کہ اس وقت بھی مسکراتی رہی۔ فرعون نے جب انہیں مسکراتے دیکھا تو کہنے لگا، یہ تو پاگل اور دیوانی ہو گئی ہے۔ اس حالت میں یہ ممنوع صادقہ اپنے رب کی جناب میں دامن طلب پھیلاتی اور عرض کرتی کہ الہی میرے لیے اپنے حریم میں قرب میں ایک محل تعمیر فرما دے۔ فرعون کے منحوس وجود، اس کی بدعمالیوں اور ستم رانیوں کی نحوست سے مجھے بچا لے، اور یہ ظالم قوم جو اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر اس فانی انسان کو اپنا خدا ماننے لگی ہے، ان کے شر سے بھی مجھے محفوظ رکھ۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جنت کے محل کو منکشف کر دیا، جس سے ان کی ساری تکلیفیں دور ہو گئی اور اپنے رب کے اس لطف و کرم کو دیکھ کر وہ مسکراتی اور دعا میں اندہ کا کلمہ آپ کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ اہل جنت محبت کے طلبگار نہیں ہوتے، مہکتے ہوئے پھولوں، لذیذ پھلوں، مست خرام ندیوں اور آرام و رہائش کی تمنا ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں پاتی۔ وہ تو صرف اپنے محبوب حقیقی کے دیدار کے متمنی ہوا کرتے ہیں۔ وہ جنت جو انہیں کوچہ دلدار سے دور کر دے ان کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی۔ وہ تو اپنے محبوب کے سایہ دیوار پر فردوس برین کی ہزاروں نکہتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں حضرت مریم دختر عمران علیہ السلام کے ذکر مبارک سے اس سورت کا اختتام کیا کہ مریم جو ایک پارسا والدین کی بیٹی تھی جنہوں نے اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، عمر بھر سب لوگوں سے الگ ایک حجرہ میں ذکر و فکر میں مشغول رہتی تھی، جن کی نگرانی اللہ کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد تھی۔ اسے کنوارے پن میں حاملہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے ہاں ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے تو طوفان برپا کر دیا، تن و تشنیع کے تیروں کی بارش برسنے لگی، لیکن اللہ کی یہ بندی بقدر تسلیم و رضا بنے اپنے رب کی مشیت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایسی آزمائش میں پورا اترنا مریم کا ہی کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اس کی پاک دامنی کی شہادت دی، فرمایا وہ بڑی عفیفہ تھی، اس نے اپنے گوہر عصمت کی پوری حفاظت کی۔ ہم نے اپنی طرف سے ایک خاص روح اس میں پھونک دی جو عیسیٰ بن مریم کے پیکر میں نمودار ہوئی۔
اس نے اللہ تعالیٰ کے تمام ارشادات اور تمام نازل شدہ آسمانی کتب کی تصدیق کی، اور اس کا شمار ان خوش نصیب لوگوں کے زمرہ میں ہے جو ہمیشہ اپنے رب کی عبادت اور طاعت میں سرگرم رہتے ہیں۔ تو یہ تھی آخری آیات سورہ التحریم کی۔ تو